صاحب المعالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظكم الله، أصحاب المعالي الوزراء، أخ السفير السعودي نواف الملكي، وأخ الكريم ليس ضيوف، هو أخ يعني باكستاني 100%، ليس ضيوفا. وأصحاب الفضيلة العلماء، أيها الحفل الكريم، طيب لنا جميعا حكومة وشعبا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا ومرحبا. أخي الكريم، إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتز وتفتخر بترحيب مشروع وضع الحجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شکراً جزیلاً. بہت تقویت ملے گی اپنی انتہائی شاندار تلاوت سے، بلکہ ترغیب اور پیغام دیا کہ اگر محنت کی جائے تو قرآن کریم کا یہ نور اللہ تعالیٰ یقیناً دلوں میں اتارتا ہے اور دلوں کو گرماتا ہے. آج میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے، آپ کو اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میری آپ سے یہ 2 سالوں میں دوسری ملاقات ہے، اور یقین مانیے کہ آپ کی گفتگو سے مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ آپ کی پاکستان کے لیے محبت، پاکستان کے عوام کے لیے محبت، دین اسلام کے لیے محبت، جن الفاظ میں آپ بیان کرتے ہیں، نہ صرف مجھ پر اس کا بہت دیر تک اثر رہتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہم سے بڑھ کے پاکستانی ہیں اور بڑھ کے پاکستان اور اسلام کے آپ فدائی ہیں. میں اس موقع کے اوپر خاص طور پر عزت مآب خادم الحرمین شریفین شاہ سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود اور عزت مآب ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس شاندار منصوبے میں تعاون کے لیے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان سے سعودی عرب کے شاہی خاندان اور سعودی عرب کے بھائیوں بہنوں کی محبت کو اہل پاکستان کبھی نہیں بھلا سکتے. لابد فیصل مسجد سے سیرت میوزیم تک آپ کی محبتوں کے نشانات پاکستان بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں. پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے سعودی عرب کی قیادت اور عوام کی خصوصی توجہ اور برادرانہ جذبات ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں. میں ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو عمرہ کے ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے اپنا بے پناہ فضل و کرم سے ہمیں موقع عطا فرمایا. مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی اور مکہ مکرمہ میں طواف کے بعد اگلے دن ہماری خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے. اس کا ہم شکر ادا کر سکیں تو ادا نہیں کر سکتے، الفاظ نہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر وہاں پر نوافل ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر میرے انتہائی پیارے اور محترم بھائی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ہماری پورے وفد کی جو پذیرائی کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کی محبت اور شفقت ان کے چہرے سے عیاں تھی، اور جو گفتگو انہوں نے پاکستان کے عوام کے حوالے سے فرمائی اور یہ کہا کہ میرے بھائی شہباز شریف، پاکستان ہمیں
دل ہمیں انتہائی عزیز ہے۔ پاکستان کے عوام کے لیے محبت کے جذبات جو ہمارے دلوں میں ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے بتائیے گا پاکستان کے عوام کو کہ سعودی حکومت، سعودی فرمانروا اور سعودی عوام پاکستان کے لیے بے پناہ، پاکستان کے عوام کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں، اور بتائیے گا کہ ہم پاکستان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جذبات ہیں، اور میں نے ان کے تعاون کا بہت شکریہ ادا کیا، اور ان سے یہ کہا کہ سعودی عرب ہمیشہ اچھے اور برے وقت میں، مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور جب بھی پاکستان مشکل میں آیا سعودی عرب نے پاکستان کا دل کھول کے ساتھ دیا، اور پاکستان کے عوام اپنے سعودی بھائیوں اور بہنوں کی اور سعودی حکومت کی اور میرے انتہائی پیارے بھائی محمد بن سلمان کی معاونت اور محبت اور تعاون کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو میرے پاس مناسب الفاظ نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نہ صرف دعا گو ہیں بلکہ ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی ہم تجارت اور صنعت و حرفت، زراعت اور سرمایہ کاری میں آگے بڑھ کر ہم پاکستان کا ساتھ دیں۔ اور مجھے یہاں پر کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ابھی ہم سعودی عرب سے واپس لوٹے ہیں، اور جلد ہی سعودی عرب کا ایک بہت ہائی لیول ایک وفد پاکستان تشریف لا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سمبل ہے، نشانی ہے جس سے کہ آپ کو اچھی طرح آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ سعودی عوام کس حد تک پاکستان کے ساتھ والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ آج ہم اس مبارک منصوبے کا افتتاح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے مناسبت رکھنے والا یہ مبارک منصوبہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہے، اور اسلام و فوبیا کے ناپاک پروپیگنڈے کے اثرات کے خاتمے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ۔ معزز خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات کا فروغ ہر وقت اور ہر زمانے کی اولین ضرورت ہے، لیکن موجودہ عہد میں اس کی ضرورت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران میں ہوس ملک گیری اور وسائل پر قبضے کی جنگ کی وجہ سے ایک مذموم منصوبے کے تحت نظریاتی افراد و تفرید پیدا کر دی گئی ہے۔ یہی نظریاتی تصادم ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بعض بدبخت نامناسب طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس مہم جوئی کے اثرات ہمارے معاشروں پر بھی مرتب ہوئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اسلام سے محبت کرنے والوں میں اس کا رد عمل پیدا ہوا۔ ایسا رد عمل بعض اوقات مزاج اور رویے میں تلخی پیدا کر دیتا ہے۔ اس پس منظر میں سیرت میوزیم دو مختلف زاویوں سے نہایت اہم خدمت انجام دے سکتا ہے۔ اول یہ کہ اس سے استفادہ کرنے والے ہمارے ہم وطن اور دنیا بھر کے مسلمان نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و کردار اور آپ کے رویوں اور رہن سہن کے آداب سے واقف ہو سکیں گے۔ یوں یہ میوزیم ہماری اور لوگوں کی تربیت کا باعث بنے گا اور ہم یہ جان سکیں گے کہ اپنوں اور غیروں سے ملنے جلنے، ان سے معاملہ کرنے اور اختلاف کے طور طریقے اور آداب کیا ہیں۔ دوسری طرف غیر مسلم بھی اس ذریعے سے جان سکیں گے کہ وہ جس عظیم ہستی کے بارے میں پروپیگنڈے اور تعصبات کا شکار ہیں، حقیقت میں وہ ہستی کیسی تھی اور ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور رائے رکھتے تھے۔ اس پس منظر میں سیرت میوزیم کا قیام ایک عظیم منصوبہ ہے جو عالمی سطح پر غلط فہمیوں کے خاتمے کا ذریعہ بنے گا اور منفی پروپیگنڈے کا مثبت طریقے سے جواب مہیا کرے گا۔ اس مبارک اور مفید منصوبے کے لیے رابطہ عالم اسلامی اور اس کے سیکرٹری جنرل عزت مآب ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم عیسیٰ نے جن شعبوں میں ہماری معاونت اور رہنمائی کی ہے، یعنی مساعدہ من یعنی، اس کے لیے میں اپنی اور پوری پاکستانی قوم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکراً جزیلاً لکم یعنی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رابطہ عالم اسلامی مسلم دنیا کا عظیم اور اہم ادارہ ہے جس کے تحت زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین ادارہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف ریلیف ہے۔ اس ادارے نے دنیا کے مختلف حصوں میں مسائل کی شکار دکھی انسانیت کے لیے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، جس کے لیے میں آپ کو اور آپ کے ادارے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسرائیل کی غیر انسانی جارحیت کا شکار فلسطین کے مظلوم ہمارے بھائی بہن تاریخ کے بدترین حالات سے دوچار ہیں۔ ان کے فراخ دلانہ مدد کا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ادارہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان ہر سطح پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی گفتگو کے آخر میں میں اپنے بچوں حفاظ کرام کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے قرآن کا نور اپنے سینے میں اتار کر ہمارے حصے کا بھی کام کیا ہے۔ یہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور دل کے ٹکڑے ہیں۔ میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس موقع پر میں اپنے بچوں کو ایک نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا نور اپنے سینے میں اتار لینے کے بعد اگلے مرحلے میں وہ قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے بھی وقت لگائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، چاہتا ہے۔ اس طرح ہم دنیا بھی سنوار سکیں گے اور آخرت بھی۔ میں آخر میں یہ پھر کہنا چاہوں گا وَأَخِيرًا وَلَيْسَ آخِرًا نَتَمَنَّى لَكُمْ وَلِوَفْدِكُمْ طِيبَ الْإِقَامَةِ فِي وطنكم الثاني پاکستان سعودی دوستی زندہ باد۔ سیرت میوزیم کا قیام عظیم